بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکاء الثعلب، لومڑی کی ذہانت۔ ذکا یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں لفظ ذکاوت نکلا ہے، جس کے معنی ذہانت کے ہوتے ہیں۔ کان ہناک ثلاثۃ اصدقاء الاسد والذئب والثعلب۔ تین دوست رہا کرتے تھے، ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی۔ ثلاثتو کے معنی تین کے ہیں۔ اصدقاء صدیق کی جمع، صدیق کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ الاسد والذئب والثعلب، ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی۔ یعیشون معا فی غابۃ جمیلہ، وہ تینوں ایک ساتھ یعنی مل کر ایک خوبصورت جنگل میں رہا کرتے تھے۔ یعیشون کا مطلب رہنا اور معاً کا مطلب ساتھ۔ فی غابۃ، غابہ جنگل کو کہا جاتا ہے، جمیلہ خوبصورت۔ جمیل اگر اسم مذکر ہو تو جمیل ہوتا ہے یہ، لیکن کیونکہ غابہ ایک مؤنث اسم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے، یہ ایک عام نشانی ہوتی ہے مؤنث اسماء کی، تو اس وجہ سے یہ جمیل جمیلہ ہو گیا ہے۔ یصطادون سویہ، وہ تینوں مل کر شکار کرتے تھے۔ اصطاد شکار کرنا، اور سویًا ایک ساتھ مل کر۔ ویلعبون ویمرحون، یلعبون لعب سے نکلا ہے جس کے معنی کھیلنے کے ہوتے ہیں۔ یلعبون ساتھ کھیلتے تھے۔ یمرحون، یمرحون کا مطلب لطف اٹھانا، یا جس کو انگریزی میں انجوائے کرنا کہا جاتا ہے، یہ وہ لفظ ہے۔ وذات یوم من الایام خرجوا الی الصید، ایک دن، ذات یوم من الایام لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے دنوں میں سے ایک دن۔ خرجوا الی الصید، وہ تینوں نکلے شکار کرنے۔ وفی مساء الیوم، اور شام میں، مساء شام کو کہتے ہیں، الیوم اس دن شام میں، کانت غنائمہم، ان کے پاس شکار کی صورت میں، حماروں و عنبوں و غزالہ، ایک گدھا تھا، ایک خرگوش تھا اور ایک ہرن تھا۔ غنم کے لفظی معنی ریوڑ کے ہوتے ہیں، بکریوں کا یا مویشیوں کا ریوڑ یا گلہ، اور لیکن یہی لفظ آگے جا کے غنیمت بنا ہے، جس سے مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے، تو مال غنیمت ریوڑ سے اس کی معنی بڑھ کے اور بہت ساری اور چیزوں تک پھیل گئی، تو غنائم کا بہرحال یہاں پہ مراد اس سے شکار ہے۔ جلس الاسد وامامہ الثعلب والذئب فامر الاسد بتقسیم الغنائم۔ جلس، اس سے لفظ اردو میں جلوس بنا ہے، اور جلسہ کے معنی بیٹھنے کے ہوتے ہیں۔ جلس الاسد، بیٹھ گیا شیر، وامامہ، امام کے معنی، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لفظ امام نہیں ہے جس کے معنی ایک پیشوا کے ہوتے ہیں یا اقتداء کرنے والے کے ہوتے ہیں، یہ امام ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سامنے۔ امامہ، اور اس کے سامنے، الثعلب والذئب، اور اس کے سامنے لومڑی اور بھیڑیا بیٹھ گئے۔ فامر، امر کا مطلب حکم دینا، تو شیر نے حکم دیا بتقسیم الغنائم، کہ شکار کو تقسیم کیا جائے۔ قال الذئب، تو بھیڑیے نے کہا، نحن ثلاثۃ والغنائم ثلاثہ، ہم بھی تین ہیں اور ہمارے شکار بھی تین ہیں۔ فلیأخذ مولاي الاسد الحمار ویأکلہ، تو ہمارے سردار شیر کو چاہیے کہ وہ تو گدھے کو لے لیں اور اسے کھا لیں۔ فلیأخذ، یاخذ یہ لفظ بھی اردو میں
استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ماخوذ. ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کہیں سے اخذ کی گئی ہو یا کوئی چیز کہیں سے لی گئی ہو، اسے ماخوذ کہا جاتا ہے. نتیجہ اخذ کرنا، یہ بھی اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے. فَلْيَأْخُذْ مَوْلَايَ الْأَسَدَ الْحِمَارَ فَيَأْكُلُهُ، تو شیر کو چاہیے کہ وہ گدھے کو لے لے اور اسے کھا لے. وَأَنَا آكُلُ الْغَزَالَ، اور میں ہرن کو کھا جاؤں گا. وَالثَّعْلَبُ يَأْكُلُ الْأَرْنَبَ، اور لومڑی خرگوش کو کھا جائے گی. اغتاظ ملک الغابہ فی هذه التقسیم، اغتاظ کی جو روٹ ہے وہ غیظ ہے. اردو میں بھی لفظ غیظ و غضب استعمال ہوتا ہے. تو سخت غضبناک ہوا ملک الغابہ، جنگل کا بادشاہ یعنی شیر، من هذه التقسیم، اس تقسیم کے اوپر. وظن، ظن کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. حسن ظن جیسے کہا جاتا ہے، گمان کو کہتے ہیں یہ. وظن ان الذئب، اور گمان کیا شیر نے. ان الذئب، انا کے لفظی معنی بے شک کے ہوتے ہیں یا جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ان الذئب یتعمد اہانتہ، یتعمد کہ ارادہ رکھتا ہے یا نیت رکھتا ہے. اور اہانتہ، اہانت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی توہین کے، بے عزتی کرنے کے ہوتے ہیں. تو شیر نے اس تقسیم سے یہ سمجھا شیر کہ بھیڑیا اس کی توہین کرنا چاہتا ہے. فہجم، حجم حملہ کرنے کو کہتے ہیں. فہجم الاسد علی الذئب، تو شیر نے بھیڑیے پر حملہ کیا. وقطع، قطع کا مطلب یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قطع تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلق منقطع کر دینا. منقطع بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں جس کے معنی ہوتے ہیں کاٹ دینا. تو قطع راسہ، اس نے اس کا سر الگ کر دیا یا کاٹ دیا. وہ القا، القا کا مطلب پھینک دینا. بہا فی الہوا، اور اسے ہوا میں پھینک دیا یا ہوا میں اچھال دیا اس کا سر الگ کر کے. جلس الاسد وقال للثعلب، شیر بیٹھ گیا اور اس نے لومڑی سے کہا. حیا، حیا کے لفظی معنی ہوتے ہیں یہاں آؤ یا چلو. ایھا الثعلب یعنی اے لومڑی. قسم الغنائم، اب تم قسمہ یعنی اس سے لفظ تقسیم نکلا ہے، بانٹنا، تو اب شکار کو تقسیم کرو. قال الثعلب، تو لومڑی نے کہا. مولایا یاکل الحمار فی الغداء، اے میرے سردار آپ گدھے کو ناشتے میں کھا لیں. غدا ناشتے کو کہا جاتا ہے. ویاکل الغدالۃ فی العشاء، اور عشائیے میں یا رات کے کھانے میں آپ اس ہرن کو کھا لیں. وبین الوجبتین، وجب کھانے کو کہا جاتا ہے. وجبتین دو کھانے، یعنی ان دونوں کھانوں کے درمیان میں یاکل الارنب، آپ خرگوش کو کھا لیں. ابتسم الاسد سعیداً، ابتسم یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ تبسم نکلا ہے اردو میں، جس کے معنی مسکرانے کے ہوتے ہیں. ابتسم الاسد، شیر مسکرایا. سعیداً، خوشی سے. بما قالہ الثعلب، اس بات پر جو لومڑی نے اس سے کہی. وفرح بذکائہ، فرحہ کے معنی خوش ہونے کے ہوتے ہیں اور وہ اس کی ذہانت سے بہت خوش ہوا. ثم نظر الیہ وقال له، نظر یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس نے لومڑی کی طرف دیکھا اور کہا. من این تعلمت الحکمت ایھا الثعلب، تم نے یہ حکمت، یہ دانائی کہاں سے سیکھی ہے اے لومڑی. قال الثعلب، لومڑی نے کہا. من راس الذئب الطائر، راس سر کو کہتے ہیں اور طائر اڑنے کو کہتے ہیں. طائر ویسے طیور پرندوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اڑ سکتے ہیں. طیارہ ہوائی جہاز کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اڑنے کی خاصیت رکھتا ہے. تو من راس الذئب الطائر یعنی بھیڑیے کے اڑتے ہوئے سر سے. فصار قولہ مثلاً، تو یہ قول ضرب المثل بن گیا. یقال عندما، اور یہ کہا جانے لگا جب. یمدح انساناً
تعریف کرتا ہے کوئی انسان شخصاً قویًا، کسی قوی شخص کی، بدافع الخوف منہ، تاکہ اس کے شر سے، اس کے خوف سے خود کو محفوظ کر لے.